بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صوفی آدمی گشت کرتا ہوا چلتا چلتا ایک خانقاہ میں پہنچا، اپنے سواری کے جانور کو استبل میں باندھ دیا اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مراقبہ کرنے لگا۔ تو جب مراقبہ ختم ہوا، صوفی لوگ وجد و طرب ختم ہوا تو کھانا لایا گیا۔ جو وجد ہوتا ہے نا، اس میں انسان کا اپنا بس نہیں چلتا، وہ اپنے آپ میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تصنع یا بناوٹ ہوتی نہیں ہے کہ تصنع یا بناوٹ ہو، وہ نہیں ہوتی۔ اور جس میں تصنع یا بناوٹ ہو وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ اس لیے جو وجد ہوتا ہے بندہ اپنے حال میں نہیں ہوتا، اس پر سے قلم اٹھ گیا ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، بچہ ہے، سویا ہوا ہے، اس پر شریعت نہیں لگتی۔ اگر آپ سوئے ہوئے نماز قضا ہو گئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، اب نماز قضا کریں گے، لیکن سوئے ہوئے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، بچے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، پاگل پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اسے جب کوئی بندہ حال میں ہوتا ہے، اپنے مستی میں ہوتا ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ حال نہیں ہے جس میں اسے بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک بندے کے پاس، تو وہ آپس میں نا کچھ مرید باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگا دیکھا وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار پر کیا، وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، میں نے بھی کیا، مجھے بھی حال آ گیا جان بوجھ کا، بناوٹ کا، انہوں میں لت ماری، انہوں میں انج کیتا، انہوں میں انج کیتا۔ اب وہ اپنی داستان سنا رہا تھا کہ وجد وجد نہیں تھا، میں نے ان کو کٹ لانا ہی نا ایویں ڈرامہ کرنے واسطے سارا کام کیا۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ کہتے کہ جب صوفیوں کو وجد و طرب ختم ہوا تو کھانا لایا گیا، تو صوفی کو اپنے جانور کا خیال آیا۔ اس نے خادم سے کہا کہ جانور کی اچھی طرح سے خبر گیری کرے۔ خادم بولا لا حول ولا قوہ، میں ان کاموں میں ماہر ہوں، زیادہ تاکید کر کے شرمندہ نہ کرے۔ میں نے کہا میں نے جو باندھا نا جانور، کیونکہ جانور بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ آپ کوئی بھی جانور پال سکتے ہیں، جیسے ہم پالتو جانور کہتے ہیں، آپ کوئی بھی جانور پال سکتے ہیں، لیکن اس کے کھانے کا بندوبست کر کے کہ صبح و شام آپ اسے کھانا کھلائیں گے۔ اگر آپ اسے کھانا نہیں کھلائیں گے تو وہ آپ کے لیے بد دعا کرے گا۔ اس لیے آپ نے اسے پراپر خیال کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ میں نے جو جانور پال رکھا ہے کیا میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، کھلا سکتا ہوں۔ اگر نہیں کھلا سکتے تو آپ کی روحانیت میں فرق پڑے گا، آپ عدل و انصاف والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کے ذمہ داری میں جو آتا ہے، ذمہ داری میں جو آتا ہے اس کا خیال رکھنا آپ کے ذمے میں لازم ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، وگرنہ آپ کما حقہ مومن نہیں بن سکتے، اللہ والے نہیں بن سکتے۔ تو اس نے کہا کہ جانور کا خیال کر لینا۔ خادم بولا لا حول ولا قوہ، میں ان کاموں میں ماہر ہوں، زیادہ تاکید کر کے شرمندہ نہ کرے۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تاکید کے لیے کرتا ہے، وہ اس کے اندر کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، یار دھیان رکھیں یار۔ اب اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے دھیان نہ رکھا چھوٹے بچے کا یا کسی کا بھی، تو یہ نہ ہو کہ بیچارے کو نقصان ہو جائے، اس لیے کسی کو تاکید کی جاتی ہے، یار دھیان رکھیں یار۔ تو وہ دھیان رکھنے میں ماہر ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے کہ یار میں تو میرے پیٹے پاتا ہے نا، اب میں جانوں میرا کام جانوں، اب بے فکر ہو جائے، لیکن پھر بھی اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کے پیٹے بھی ڈال دیا نا کام، پھر بھی بے فکر نہ ہو جائیے گا کہ آپ کہیں کہ کوئی گل نہیں، آپ پھر بھی سپرویژن ضرور کیجیے گا۔ ہر کام کی سپرویژن جو آپ سے تعلق رکھتا ہے آپ نے خود کرنی، یا آپ نے جو ذمہ داری لی ہے اس کی خود کرنی ہے کہ کیسے اس کام کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو صوفی بار بار تاکید کرتا جاتا اور وہ ہر بار لاہور پڑتا اور کہتا کہ ہمارے پاس ہر طرح کے مہمان آتے رہتے ہیں، میں سب کی اچھی طرح خدمت کرتا ہوں، اس لیے تر و تازہ ہوں۔ خادم چلا گیا تو صوفی کو غفلت کی نیند آ گئی۔
خادم چند آوارہ مزاجوں کے پاس پہنچا اور صوفی کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ آپ نے جس کو تبلیغ کرنی ہے، کسی کو سکھانا ہے، وہ آپ کو مذاق اڑانے والا نہ ہو، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں بڑے اطمینان سے بیٹھ کر سنتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ بہت سمجھ رہے ہیں آپ کی بات، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں، کیا بیوقوف ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ان بندوں کا بھی اندازہ کرنا ہے کہ جو دل میں ہنس رہے ہوں اور بعد میں جا کے دوسروں کے سامنے کہیں یار سن پاگل ہے، انہوں کی عقل ہے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار بھی نہ کرے، مذاق بھی نہ اڑائے، کیونکہ ہم نے جو بات کہی اس کا مذاق اڑانے کا مطلب ہے اس نے اللہ کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ تو وہ خادم چند آوارہ مزاجوں کے پاس پہنچا اور صوفی کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ صوفی نے ہاں میں دیکھا کہ بیڑیا اس کے گدھے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ چیخا، ارے نوکر کہاں ہے؟ پھر اس نے دیکھا کہ گدھا کبھی گومے میں گرتا ہے، وہ طرح طرح کے ناخوشگوار واقعات دیکھتا، مصیبت دور کرنے کے لیے آیات کی تلاوت کرتا۔ اچھا، یہ بھی اچنبے کی بات ہے کہ جس وقت آپ مصیبت میں پھنسے ہوں گے آیت الکرسی تب یاد آئے گی۔ جب آپ مصیبت میں پھنسے ہوں گے نا تب آئے گا یار وہ وظیفہ کر لوں، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ جب آپ کسی مشن پر کیا کہتے ہیں جا رہے ہوں پریشانی کے عالم میں، تو آپ استغفار پڑھتے دروشی پڑھتے جائیں گے، اور جب آپ کام کر کے واپس آئیں گے تو آپ سے دروشی غائب ہو چکا ہوگا، آپ وہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ گانے گا سکتے ہیں، کچھ اور طرح باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیفیت کا ڈر تھا جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور جیسے کیفیت کا ڈر ختم ہوا آپ دوبارہ اپنے مقام پر آگے جو آپ کا اصل مقام ہے۔ ہمارا اصل مقام وہی ہے جس پر ہم آ جاتے ہیں، بار بار لوٹ کے آ جاتے ہیں، ہمارا مقام نہیں ہوتا۔ جس وقت ہمارا مقام وہ بن جائے گا پھر ہم غفلت میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو پھر حالت کچھ اور ہوتی ہے، ڈرے ڈرے سب کچھ کہ اللہ تیری مہربانی ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو حالت چینج ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ انسانی حالات ہوتے ہیں۔ اب یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو گدھا تھا اس کا مالک یہ چیزیں دیکھتا جا رہا تھا کہ نہ خوشگوار واقعات ہو رہے ہیں، مصیبت دور کرنے کے لیے آیات کی تلاوت کرتا، پھر سوچتا یہ برائی کرنے والے بلا وجہ کیوں برائی کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی سے مٹبھیڑ ہوتی ہے نا جو اچھا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار کیوں انج کر رہا ہے، ہم بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہوتے، ہم بھی انہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سے کوئی حد تک آتا ہے نا ہم کہتے ہیں ہم سے کیوں ایسا کرتا ہے۔ بھائی تم بھی ایسے ہی ہو، تم بھی ایسے ہی ہو، کیونکہ اگر تم ایسے نہیں ہو تو پھر تم صابر ہو، اگر تم صابر نہیں ہو پھر تم بھی ان میں سے ہو، کیونکہ تم ان کی برائیاں یار یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب عقل مند بندہ ہو جاتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو خطرہ محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا دھیان رکھتا ہے، اپنوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ نہیں میں کہتا اعتبار کرنا نہیں چاہیے بیٹے، میں یہ کہتا ہوں اپنوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے امتحان کسی وقت کسی چیز سے پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آگے بتایا سپرویژن بہت ضروری ہے، ہر کام میں سپرویژن بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں میں نے اس کو کام سونپ دیا پھر بھی پوچھوں گا، میں کئی دفعہ ان سے پوچھتا ہوں اچھا یہ کیا بنا، پیچھے پڑا رہتا ہوں اچھا کیا بنا۔ سپرویژن بہت ضروری ہے۔ تو پھر سوچتے یہ برائی کرنے والے بلا وجہ کیوں برائی کرتے ہیں، پھر کہنے کا شاید حسد کی وجہ سے کرتے ہوں۔ ادھر گدھا بھوک اور تکلیف کی وجہ سے پریشان تھا، کہنے لگا نا تجربہ کار مالک نے خادم پر کیوں بھروسہ کر لیا اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ وہ کود رہا تھا، اس کی زبان کہاں تھی کہ اپنا حال بتاتا۔ یہ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ قصے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہنے کہ چونکہ خادم نے گدھے کو رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تھا، وہ کمزوری کے باعث گرنے لگا۔ لوگوں نے صوفی سے وجہ پوچھی، اس نے کہا دراصل میں نے اپنا کام خادم پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے مجھے یہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنا کام کسی پر نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑنا ہے تو سپرویژن کرنی ہے۔ اب آپ کو یہ نکتہ جب بھول جائے گا تو پھر یاد آئے گا، جس وقت آپ پھنس جائیں گے اس وقت یاد آئے گا یار وہ نہ کہا گیا تھا کہ جب کام کسی کو دو نا تو پھر سپرویژن کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت یاد آتا ہے نا، پہلے تو وہ یاد ہی نہیں آتا، جب بندہ پھنسا ہوتا پھر یاد آتا ہے یہ کام مجھے اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرم و شرمی نہیں کہہ رہا ہوتا، یا میں اسے پوچھوں وہ کہہ ہی نہ دے، یار تم اعتبار ہی نہیں کرتا پہ،
ٹھیک ہے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کبھی کام دینے سے میں کہ یار اعتبار تیرا اپنی جگہ تیرے، میں بار بار پوچھنے تو ناراض نہ ہوئی. میری عادت میں شامل ہے، میں بار بار پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے بل جمع کروانے ہوں اس کو بار بار یار کتنا نہیں ہوں، حالانکہ مجھے اعتبار ہے کہ کر دے گا، میں پھر بھی پوچھوں گا کیا کہ نہیں کیا. تاکہ کسی وقت کسی ماں وہ بھول جائے تو مجھے تو معلوم ہو نا کہ میں نے پوچھا تھا. اس لیے میں اپنے عین موقع پر اسے میسج کر کے پوچھوں گا بھائی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. وہ کر دے گا لیکن میں پوچھتا ہوں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کیونکہ مجھے عادت ہے پوچھنے کی کہ بھائی کیوں نہ پوچھوں، کام ہونا چاہیے. ایک ٹائم دے دیا جائے کہ جناب ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ٹائم پر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا وجہ بتا دیں. ٹائم پر ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ رہتے رہتے نا مینجمنٹ سیکھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سیکھتے نہیں ہیں، میرے ساتھ رہنے والے مینجمنٹ سیکھ جاتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سائیوں نے نا ساتھ ساتھ پوچھنا اچھا یہ کیا 4 سوال اور بھی اندر انٹر کر کے نا یہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ مینجمنٹ سکھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کام بھی لیا، سیکھا بھی، سکھایا بھی. ٹھیک ہے. اعتبار کیا بھی، اعتبار گنوایا بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن پھر بھی کام لینا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کام پھر بھی لینا ہی پڑتا ہے. تو کہنے لگا صوفی نواز اس نے کہا دراصل میں نے اپنا کام ہادم پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے مجھے یہ پریشانی اٹھانی پڑی. ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. دیکھو میرا مزاج کچھ اور ہے، میرے بھائی کا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. میں اس طرح چاہ رہا ہوں، وہ کچھ اور طرح چاہ رہا ہے. اب چاہنا اس کے مطابق ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. میں نے اپنے مطابق نہیں کرنا. فرض کرو مجھ سے کہ یار کچھ پیسے ہوں گے، ایک سوال کرنے لگا. اب میرے دماغ میں پتہ نہیں یار اس نے 5,000 روپیہ مانگنا ہے، 10,000 روپیہ مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے. یار کچھ پیسے ہوں گے، اب کچھ میں کتنا کچھ شامل ہے، میں اپنے حیثیت کے مطابق سمجھ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے 500 ہوئی ہے نا، کہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اب ہمیں اس سے پوچھنا ہے بھائی کتنا، اپنی حیثیت کے مطابق ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. ابھی میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بندہ نا اس نے نان پکڑے ہوئے، لڑکا تھا دانیال جتنا ہوگا، اس نے ہاتھ میں نان پکڑے ہوئے. تو میں باہر نکلا، کہنا مولوی صاحب سالن مل جائے گا، میں پیسے مل جائیں گے سالن لینا ہے. میں اس کے نان دیکھے، اس کا چہرہ دیکھا، میں مشکل کام دیندا ہی نہیں یار. میں جو گلیوں میں نان پکڑ کے چکر لگا رہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ نان پکڑ کر، وہ تو نان کی دکان تے کہ میں پیسے نہیں لے پائی لے دیو. نان پکڑ کے تو چکر جو لگا رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، اس میں کوئی بھوکے ساری نظر نہیں آ رہے. اب میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا میں تیری جیب چیک کر لوں، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کا ذاتی پرابلم ہے، میں اس کا کیوں کرتا. ٹھیک ہے. اس لیے کسی اگر کوئی آپ پر اعتبار کرے بھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ ڈالنا ہو تو اس سے زیادہ پر آپ ڈال لیجیے گا تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. وہ اپنے اوپر نہ لے کہ سارے پریشان ہو جائے. اس لیے دوسروں کی پریشانیاں بھی ہم نے کم کرنی ہیں تاکہ وہ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو. تو اس نے سمجھایا کہ ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو لوگ ہیں نا جن کی چکنی چپڑی باتیں ہوں گی بیٹے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اپنوں کا بھی بھروسہ کریں مگر سپرویژن کے ساتھ کہ آپ نے خود کرنا ہے. کیونکہ آپ نے کسی کو کہا یار یہ چیز بک کروا دینا، اب وہ سمجھے نہیں پایا کیا ہوا ہے. ہمارے پاس وہ عابد ہے نا، تو اس نے جب بھی آنا میں کہنا عابد لے کے آنے سبزی دکان تو اچھا انہیں یہ نہیں سننا کہ آلو کیا کہ ٹماٹر کیا کہ کی کیا ہو گیا، انہیں سننا ہی نہیں، انہیں بھج جانا. میں کہ یار گل سنیا تیرا میں کی کیا ہے وہ سبزی میں کہ لے آنا کی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا. تو اس کو میں سمجھ کر نا اسے سمجھانا پڑتا تھا تو نے میری گل پوری سن، سمجھ آ گئی نا، پھر دس کی لے آنا میں، اس کو سمجھانا پڑتا. تو اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. کچھ کو یہ ہوتا ہے مہمان آ کر بیٹھیں، میں نے اسے کہا میں کہ یار جا کے نا یہاں سے نا ڈوسے والوں سے نا یہ چیزیں لے آؤ. اچھا میں کہ تھلے ہو جائے گا، موٹر سائیکل پڑے گا تو چلا گیا. آدھا گھنٹہ ہو گیا آیا نہیں. میں کہنا میں پیدل ہی چلا گیا تھا. ہاں نہ خراب پہلے دس تو صحیح، مینوں یہ بھی دیکھنا پے گا پیدل نہ جائیں
موٹر سائیکل دے تیری مہربانی مہمان نے جلدی آئی, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اینیاں گلاں نہیں نا بعض اوقات ہوندیاں, تو پھر بندہ کہندا کھان پین دے کم لگے نا, تو اس لحاظ سے بھی کرنا پڑتا ہے کہ یار جڑا جان لگا انہوں یہ بھی دیکھ لو کہ وہ جانے والا کس طریقے سے, ٹھیک ہے جی. اور لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, جیسے کہ میرے ساتھ ہوا. کہتے ہیں کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں, باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے, یعنی دوست نما دشمن سے تعظیم پر پھولتا ہے اور فریب کھاتا ہے, تو پل صراط پر گدھے کی طرح منہ کے بل گرتا ہے. دنیا بھی تو پل صراط ہے نا بیٹے, دنیا کا رستہ بھی پل صراط ہے. جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بھی بچ جائے گا. ہم پل صراط پر تو چل رہے ہیں. یہ سکھانے کا مقصد بھی تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں مینجمنٹ ہے, تو اس میں بھی تو یہی تو سکھا رہا ہوں کہ اپنوں کو بھی بچانا ہے, اپنوں کو بھی بچانا ہے, اور کیا کہتے ہیں خود بھی بچنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے دوسروں کو بچانا, خود بھی بچنا ہے کہ کوئی ایسی بات ایسا عمل نہ ہو جائے کہ بندہ منہ کے بل گرے. تو اس نے کہا کہ جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں ان کے مکر و فریب میں, کیونکہ پہلا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت بولے والے لوگوں کے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جنت بولے والے لوگوں کے لیے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. چلو پہلی دفعہ ڈسیا گیا, تو بار بار نہیں, ایک بار 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 نہیں. نمبر 3, تیسری حدیث آ جائے گی مومن کے نور فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہاں پر نہ خوش فہمی ہے نہ غلط فہمی, وہاں ریئلٹی ہے, حقیقت ہے کہ بھئی مومن کے نور فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو 5-10 سوال پوچھے نہ پتہ لگ جاتا ہے کہانی کیڑی چلتی پئی. وہ 5-10 سوالوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہانی چل کیسے رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اسی سے بندہ نتارا نکال لیتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے, یعنی دوست نما دشمن سے تعظیم پر پھولتا ہے, فریب کھاتا ہے, تو پل صراط پر گدھے کی طرح منہ کے بل گرتا ہے. ایسے شریر دوستوں سے بچو اور لاپرواہ ہو کر نہ رہو. ایسا نہیں کہا کہ دوستی یاری نہ رکھو, میرا ہوتا ہے کہ جس سے مرضی دوستی یاری رکھو, لیکن اپنے شر سے اسے بچاؤ, اپنے شر سے اسے بچاؤ, اس کے شر سے بھی بچو. ہم بھی تو بیٹے شرور انفسینا ہیں, ہمارے اندر بھی تو شر موجود ہے نا. جو کہتے ہیں میرے اندر نہیں ہے دوسروں کے اندر ہے, یا جو صرف اپنی کہانیاں بتاتا ہے نا کہ میرے نہ انہیں ایج کیتا, میرے نہ انہیں ایج کیتا, ایسا نہیں بتاتا کہ میں نے بھی کچھ کیا. خود انسان نے بھی تو بیٹے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. اپنا کیوں بھول جاتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے؟ جب اپنے عیبوں پر نظر پڑے گی تو دوسروں کے عیب بھول جاتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے میں خود بھی ایسے کرتا ہوں, اس لیے اگر کسی نے کچھ کر دیا تو کوئی بات نہیں, میرے جیسا ہی ہے. اگر وہ نیک ہوگا تو کہے گا کوئی بات نہیں ہے, اجر اللہ کے ہاں ہے, میں اسے دنیا میں ہی معاف کر دوں گا تاکہ اللہ کریم کے ہاں پھر بھی اجر پاؤں کہ یا اللہ کوئی گل نہیں, دنیا کی چیز جو ہے نا وہی گئی نا, پھر کیا فرق پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ضائع ہو رہی ہے, اس سے بہتر ہے کہ چیز ضائع ہونے سے پہلے کسی کو دے دو, اگر کسی کے استعمال میں کسی کو دے دو, اور اگر اس کے استعمال میں نہیں ہے کسی کو یا بیچ کے کچھ لے لو, آپ کے پڑی پڑی مٹی ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے یہاں پر یہی ہو رہا ہے نا, کٹا مٹی بہت زیادہ ہے. اب جو بھی چیز اپنے پاس فالتو رکھیں گے یا تو حفاظت کریں, ٹھیک ہے, یا پھر کسی کو دے دیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر لے. ہمارے یہاں پر جو چیز ضائع ہو جائے وہ ہمارے ذمے میں آتی ہے کہ آپ نے چیز ضائع کیوں کی ہے, آپ سنوار نہیں سکتے تھے تو اس کو خراب کیوں کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مکان ہو اور مکان میں صفائی نہ ہو, اس کا مطلب اس کی ضرورت سے زائد ہے جو وہ صفائی نہیں کروا پا رہا. تو کہتے ہیں کہ کئی لاہور پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں کہ خود ہی لاہور پڑھ رہے ہوتے ہیں, لاہور ولا قوت یار ایسی کوئی گل کرنے والی, لیکن خود شیطان بھی ہوتے ہیں. وہ تمہیں جانے دوست کہے گا مگر تمہاری کھال کھینچ لے گا. کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ, جیسے حاتم کی چرب زبانی سے صوفی مصیبت میں پھنس گیا. یہ آپ میری باتیں سنیں گے, کام وہی کرے گا جس سے محبت ہوگی. جو پریکٹیکل لائف گزارتا ہوگا نا فائدہ اسے ہوگا. فارمولوں کا فائدہ بیٹا ہوتا ہے جو پریکٹیکل لائف گزار رہا ہو اسے فائدہ ہوتا ہے. اللہ کریم کی جتنی باتیں قرآن میں اور رسول اللہ کے فرمان جتنے حدیث میں آتے ہیں سب پریکٹیکل ہے, فضول نہیں ہے, وہ پریکٹیکل ہے کہ اس پر عمل کرو. ہم اسے صرف حدیث سمجھ لیتے ہیں, سرکار کا فرمان, وہ ایک پریکٹیکل لائف ہمیں دیتے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے گزارنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی 3 حدیثیں سنائی, ایک میں تو فرمایا جنت بولے والے لوگوں کے لیے, دوسری میں فرمایا کہ
مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تیسری میں فرمایا مومن کی فراست ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب ایک کیفیت نہیں بیان کی, ایک کو بھی حوصلہ دیا, دوسرے کو بھی دیا, تیسرے کو داد دی. کیسے لوگوں سے بچنا چاہیے یہ پہچان لیتے ہیں. اس لیے کہیں نہ کہیں میرے ٹوٹل ہم نے اوورآل دیکھنا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے سفر میں کتنے دھوکے کھائے. بہت کم. میں دھوکا کھاتا ہی نہیں, نہ دھوکا دیتا ہوں نہ کھاتا ہوں. اس لیے میں دھوکا کھاتا ہی نہیں. ان دوستوں نے میرے ساتھ عمرہ کر کے جا کر دیکھا, ٹھیک ہے, پیسوں کا لین دین کر کے دیکھا, ہم نے دھوکا دیتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ بندہ ہوتا ہے نا کرتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہے. نہیں, اگر کوئی بندہ مجھے کیا کہتے ہیں اعتبار کرے گا تو میں اس کے اعتبار کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, کیونکہ آخر میں بھی تو اللہ کے حضور میں جواب دے ہوں نا کہ بھائی میں نے کیا کیا. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ بڑا بننے کا مطلب ہوتا ہے میں بڑا بن گیا ہوں. نہیں, بڑا بننے کا مطلب میں ان کا خادم بن گیا ہوں. سید القوم خادمہم, کہ قوم کا سردار خادم ہوتا ہے, اس لیے وہ خادم. سرکار کیا کرتی ہے, سرکار بھی تو ہماری خادم ہی ہوتی ہے نا. چاہے آج کی سرکار نہ ہو تو سرکاری نوکر بھی ہمارے خادم ہوتے ہیں ہمارے ٹیکس کی وجہ سے. تو ہم سرکار کے خادم, تو اس لیے ہم بھی خادم. تو خادم جو ہوتا ہے اس نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو فیض پہنچے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے. کچھ لوگ بیگانہ صرف غیر آدمی کو سمجھتے ہیں. دیکھو اب کتنی رمز کی باتیں بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ بیگانہ غیر آدمی کو سمجھتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ کچھ لوگ بیگانہ صرف غیر آدمی کو سمجھتے ہیں. یاد رکھو تمہارا یہ جسم خاکی بھی بیگانہ ہے جو کہ تمہارا ساتھ نہ دے گا. یہ نہیں کہ اپنے ابھی اپنوں کو درمیان سے نکال دو, انہوں نے تمہارے جسم کو کہہ دیا کہ تمہارا یہ جسم خاکی بھی بیگانہ ہے جو کہ تمہارا ساتھ نہ دے گا. اس لیے محض تن پروری بھی بیگانے کام میں لگنا ہے. اپنے آپ پالتے رہنا, اپنے آپ کھواندے رہنا, بھی تن پروری بھی بیگانہ ہے. یہ لگن بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لگن میں مگن ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے. تن پروری سے تمہاری روح جو کہ تمہاری اصل ہے کمزور ہوتی ہے. اگر تم تن پروری کرو گے تمہاری اصل روح. لیکن یہ ایک ایسی کیا کہتا ہے راستہ ہے جس میں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کتنا اس تن کو کھلانا ہے اور کتنا نہیں کھلانا. اسے یہ بھی ایک کام ہے. یہ نہیں کہ آپ تن پروری نہ کریں, تن پروری کرنی پڑے گی کیونکہ ولی جستی کا حق کا تمہارے جسم کا حق ہے. حضرت زکریا علیہ السلام تحیۃ الحسنہ کا قصہ میں پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ آپ کے پاس کچھ بندے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ کے گھر والے کھانا دینے کے لیے آپ کو آئے. 2 روٹیاں تھیں, آپ نے سب کو دیکھا, سب کے سامنے آپ نے 2 روٹیاں کھا لی. جب 2 روٹیاں کھا لی وہ عورت برتن لے کر چلی گئی. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کھانا نہیں پوچھا, اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ جب میں یہ 2 روٹیاں کھاتا ہوں میرے جسم میں طاقت آتی ہے اور میں مالک کی مزدوری ٹھیک طور پر کرتا ہوں. اگر میں 1 روٹی کھاؤں گا تو میں مالک کی مزدوری ٹھیک طور پر نہیں کروں گا, اس لیے میرا مال حلال نہیں ہوگا. اب اس پر آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کام پر چلے ہیں, آپ کو پتا کہ چائے پی کر جانی نہیں تو سر میں درد رہے گا, آپ چائے نہیں پی کر گئے, مثال دینا. اب آپ کے سر میں درد رہا, آپ نے 6 گھنٹے سر دردی بھگتان دے رہے, اب اس پر کیا ہوگا؟ مجرم کون؟ کہ بھئی تمہیں چاہیے تو چائے پیو, جو تمہاری ضرورت ہے وہ لے کر چلو, تم نے ٹائم کیوں ضائع کیا؟ ہمارے جب عین وقت پر پہنچتے نا کہنے وہ کار چیز رہ گئی, اور چشمہ ہی میں کار بھول گیا. آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے, اب لکھنا ہوتا ہے, وہ کمزور نظر ہوتی ہے وہ پڑھنے, اچھا یار وہ نہ کار چشمہ رہ گیا, کی کرا تمہاری وجہ سے تم نے رزق حلال میں کمی کر لی. ہمارے جیسے ہوں گے وہ 2 چشمے رکھیں گے, ایک اتنے رہے ایک ادھر رہے, تاکہ کم وچ دیر نہ ہوئے. اس لیے انہوں نے جو سمجھایا کہ محض تن پروری بیگانے کام میں لگنا ہے, لیکن تن پروری کرنی بھی پڑتی ہے, اس سے جسم کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے. یہ سمجھنا بڑا اوکھا ہے کتنا کرنا ہے. ہمارے سامنے رسگلے آ جائیں, 1 سے گزارا ہو جاتا ہے, 2 سے ہو جاتا ہے, اب ہم نے 5-6 کھا لیے. اب جب 5-6 کھا لیے ہیں, 5-6 ہماری ضرورت نہیں تھے, لیکن وہ ہم نے لگن میں کھا لیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر 10 کھانے کے بعد بھی
آپ کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے اور آپ کو کوئی گراوٹ نہیں ہے اور آپ کا پیٹ ہضم کر رہا ہے تو کھا لیں. اور اگر آپ کا پیٹ درد کرنے لگ پڑا ہے, آپ کا پیٹ گراوٹ کا شکار ہو گیا, اس کا مطلب ہم نے غلط کیا ہے. آئندہ سے ایسا نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے کھانا. تن پروری سے تمہاری روح جو کہ تمہاری اصل ہے کمزور ہوتی ہے. گل سڑ جانے والی چیزوں کی نگہداشت زیادہ مناسب نہیں ہے. گل سڑ جانے والی چیزیں جی زیادہ نگہداشت مناسب نہیں ہے, کیونکہ انہیں قبریں جا کے سڑ جانا ہے. اس لیے اس جسم کو زیادہ اس کی نگہداشت نہیں, زیادہ نگہداشت روح کی ہے. پرابلم بہت ہوتی ہے نا, یہاں پر درس دیتے ہوئے نا کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, درس سنتے وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جیسے ہی درس سے فارغ ہوتا ہے نا بندہ تو 10 پوائنٹ یاد آئے ہیں, او کم پھر مینجمنٹ کرنا شروع کرتا ہے. خیال ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے, سارے کام دماغ میں چلتے رہتے ہوتے ہیں, یہ کام ہے. جب کام کر رہے ہیں نا یہ والا, اس وقت سارے غائب ہیں, اس وقت سرے سے ہی غائب ہیں سارے. لیکن جیسے ہی کام ختم ہونا ہے نا, بندہ وہ کہتے ہیں سکون والے موڑ پہ آنا ہے, تو اس وقت پھر یاد آ جانے یار یہ صبح یہ پرسوں یہ سارے کام پڑے ہوئے پینڈنگ پڑے, اور یہ ختم نہیں ہوتے, ان میں مینجمنٹ کرنی پڑتی. تو گل سڑ چلنے والی چیزوں کی نگہداشت زیادہ مناسب نہیں ہے. اور دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے نا ساتھ میں, یا اللہ ہم بدل نہیں سکتے, تو تبدیل کر دے. میں جب ایک دفعہ عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, تو یہی دل میں آیا, سوچا کیا لینے آیا ہوں, بخشش مانگنے کو نہیں. ہمارا تو موڈ ہی کو نہیں بخشش مانگنے کا. بخشش مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں, میں پچھلے گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. میں کہا ہمارا تو ارادہ کچھ نہیں ہے, ہم تو ایسے ہی آ گئے منہ اٹھا کے. اور اگر ہم کسی مشکل میں بھی ہیں, کسی گناہ میں بھی ہیں, تو ہم تو اس کو اگنور کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک ہے نہیں. مثلا ایک 5 وقت کا نمازی آدمی ہے, 7 فلمیں دیکھ رہا ہے, اس کے نزدیک فلم دیکھنا گناہ ہی نہیں ہے. اس کے وہ حدیث سمجھ نہیں رہا کہ لڑکی کو دیکھنا یا کسی کو دیکھنا یا گانے سننے کا مطلب کیا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کے نزدیک یہ گناہ ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ میں نہیں, کیونکہ اس سے وہ شعور نہیں نا, عقل نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, سب جائز ہے. وہ اس کو جائز کے درجے میں رکھ کر دیکھتا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے ناجائز کے درجے میں رکھ کے دیکھنا, ایک ہے ناجائز کے درجے میں رکھ کر دیکھنا, ایک ہے کہ وہ جائز کے درجے میں رکھ کر دیکھتا جا رہا ہے, حالانکہ وہ جائز نہیں ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں کا یہی دھیان ہوتا ہے کہ یہ جو چل رہا ہے نا بس اس کے مطابق. مجھے یاد پڑتا ہے میرے تایا ابو تھے نا, وہ فکس ڈپازٹ کے قائل تھے کہ یہ پیسے جو ہم فکس کرا دیتے ہیں نا اور سود لیتے ہیں یہ جائز ہے. کہتے ہیں یار جو حکومت نے کر دیا ہوا نا وہ ٹھیک ہے, حکومت بھی پاگل تو نہیں نا, وہ دے رہی ہے تو لے لینا چاہیے. لیکن جب میری تائی کی بیٹی کو پتہ چلا نا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے, سود ہے, انہوں نے کہا رضوان تو ٹھیک کہنا ہے. انہوں نے فکس ڈپازٹ کروایا تو نکلوا لی. کہتا نہیں فکس ڈپازٹ نہیں کروانا, جب سود ہے تو پھر ہم نہیں کھائیں گے. مجھے اچھا لگا کہ بندہ بولتا چلا جائے, کسی کو تو عقل آ جاتی ہے کہ یار یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بولتے رہنا چاہیے. اپنا حصہ لینے کے لیے اپنا ترجمان خود بننا پڑتا ہے کہ یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور آپ جو کہیں بیٹے اس پر عمل بھی کریں. میری کوشش ہوتی ہے میں پہلے تو ورڈ باہر نکالتا ہی نہیں, میں ورڈ باہر نکالتا ہی نہیں ہوں, لیکن اگر نکال لوں تو میں کہتا ہوں پورا کروں. ابھی ہم ان کی جو کوکیں بنانی تھی وہ فردی نہیں مل رہی تھی, وہ روڈا کے انڈر آ رہا تھا, تو اس کے بعد یہ کوشش کرتا رہا, اس کی کوشش کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نے کہا صحیح اگر ہم یہ کریں گے نا پلاٹ کی بنائیں گے تو پلاٹ کی اگر بناتے ہیں تو اتنے پیسے لگتے ہیں, مکان کی بنائے تو اتنے پیسے لگتے ہیں. میں کہا ہم نے مکان کی بنانی ہے, پلاٹ کی نہیں بنانی. پلاٹ کے کم پیسے لگتے ہیں, مکان کے زیادہ لگ رہے تھے. میں کہا ہم نے ان کی جو بنانی ہے نا رجسٹریاں, وہ بیٹے مکان کی بنانی ہے تاکہ اگر وہ زمین بیچنی پڑے تو ان کو مکان کے پیسے ملیں. کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہاں پر کبھی کوئی چیز خرید لیتی ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی مارکیٹیں اڑ گئی, انہوں نے کہا یہاں سے نکالو وہاں پر لے کر چلو, پھر ان کو ان کے پیسے ملتے ہیں اس طریقے کے. جو رجسٹری ہوئی ہوگی نا آپ کو پیسے اس کے پیسے ملیں گے. اس لیے میں نے کہا نہیں, ان کو پیسے وہ ملنے چاہیے جو کہ ہوں گے, اس لیے ان کی رجسٹری مکان والی ہونی چاہیے, زمین والی نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو عقل ہے نا, ان کو نہ بھی ہو, ان کا کیا لینا دینا.
فائدہ سوچنا کس کا کام ہے؟ میرے سر پر بوجھ. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو اس میں ہم نے یہ نہیں سوچنا چھٹو پرا، ہم نے یہ سوچنا یار نہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. اس کا نقصان ہونے کا مطلب ہے ہم نے جان بوجھ کر اس کا نقصان کیا، اسے تو بیچارے کو معلوم ہی کچھ نہیں. تو وہ ایک باپ کی حیثیت سے ہو، ایک بڑے کی حیثیت سے ہو، ایک پیر کی حیثیت سے ہو، ہم نے نقصان نہیں ہونے دینا. کوشش یہ کرنی ہے کسی کا نقصان نہ ہو، بلکہ کوئی نقصان کرنے لگا اسے ڈال دیتے ہیں. یہ کیوں؟ کس طرح سے؟ ایسے نہیں. تمہارے گھر کا معاملہ ہو تو کیا کرو گے؟ پھر بھی ایسے سوچو. جیسے میں نے آگے بھی آپ کو ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ میں جب حالت بٹ سب کے لیے مکان لینا تھا نا ان کا، تو میں نے اپنے بینک ہوتے جی پی فنڈ سے 2 لاکھ روپے نکلوایا. 2 لاکھ روپے ایسے یاد ہے مجھے. تو میں گیا دوست کو، میں کہ یار ایک سائن کرنا. کہنے لگا کس پر؟ میں کہ یار اس کیا کہتے ہیں نا اپلیکیشن پر سائن کر دو. کہنے کیوں پیسے نکلوا رہے ہو؟ رہنے دو. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے نکلوائے جاتے ہیں، بچی کی شادی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، مکان لینا خود لینا ہو تو پھر نکلوائے جاتے ہیں. میں نے کہا یار میں نے ایک دوست کو نا مکان لے کر دینا ہے. تو پاگل ہے، اپنے پیسے سے نکال رہے ہیں، بیوقوف ہے، 200 کی طرح کام نہیں آیا کرتے. میں نے ہنس کر کہا، میں کہا جب تمہیں مشکل آئے گی نہیں آؤں گا، تمہارے لیے یہی قانون رکھوں گا جو تم نے رکھا ہے. اسے فٹافٹ سائن کر دے. کہتے نہیں ٹھیک ہے. عجیب لوگ ہیں، یقین مانو عجیب لوگ ہیں. اس کے کام میں بھی آیا، اس کے کام میں اس طرح آیا کہ اس کا جو تھا نا وہ 17 اسکیل میں چلا گیا. 19 میں ریٹائر ہوا تھا، 17 اسکیل میں چلا گیا تو اس کا اپنا مکان کوئی نہیں تھا، بھائیوں کے نام مکان تھے. اور جب 17 اسکیل میں چلا جاتا بندے کو ہاؤس ریکوزیشن ملتا ہے ہمارے ہاں. تو ہاؤس ریکوزیشن کے لیے مکان کی رجسٹری کسی کی ہونا لازمی ہے کہ تاکہ پتہ بتا دے میں یہاں پر رہ رہا ہوں یا اس کے پاس میں کرائے پر رہ رہا ہوں. میرے پاس آیا، کہتا ہے یار 24,000 روپیہ ہر مہینے میرا کٹ رہا ہے، مل نہیں رہا. میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے گھر سارے بہن بھرا آتا ہے، میرا کلا نہیں ہے گا. تو میں کہ تمہارا کیسے کام ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے اگر کسی کی رجسٹری مل جائے نا تو میرا کام بن جائے گا. میں نے اپنے مکان کی رجسٹری دی، میں کل لے لو. وہ لے گیا، اسے 24,000 کا اضافہ ہو گیا. وہ اب میرے اکاؤنٹ میں آتا تھا، 24,000 میرے اکاؤنٹ میں آتا تھا. تو وہ ہر دفعہ آتا یار وہ چیک آ گیا، میں اسی وقت چیک کاٹ کر دیتا. کہتا یار بدل لیتے ہیں، مطلب کہ ڈبل کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے جوائنٹ کر لیتے ہیں. میں کہا یار جب تک میں زندہ ہوں نا تم لیتے رہو پیسے، اپنا کام کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو کام آنے کے لیے لازم ہے. اور وہ اس کے کام میں کیوں آیا تھا؟ اس کے کام میں اس لیے آیا تھا، جو میرا دوست تھا وہ اس لیے میں اس کے کام آیا تھا کہ جب میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ نے آخری دورے میں مجھ سے کہا کہ محمد رضوان 50,000 روپیہ چاہیے. کبھی مانگا ہی نہیں تھا، سائیں نے سوال ہی نہیں کیا تھا. اب میں سوچی جاؤں کہ یار یہ کس طرح سے کروں گا، میں تو کسی سے لیتا ہی نہیں. ابھی تو میں نے 36,000 روپیہ لگایا کھانے وغیرہ پر، سائیں تشریف لائے تھے. اور میں اب کر لو گے. سب سے پہلے دفتر میں اس کے پاس گیا، عارف نام تھا اس کا. میں اس کے پاس گیا، میں کہا یار وہ سائیاں نے نا اس طرح کیا. کہنا 10,000 تو میرا لکھنا، 10,000 میرے والوں لکھ، میں داں گا، اسی نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اچھا مجھے بڑی حوصلہ ملا کہ یار اس نے اس طرح مجھے حوصلہ دے دیا. دوسرا میں آیا تو عرفان بھائی لانگری، انہوں نے کہا 15,000 میرے کو پیاج، کہتے تو رکھنا. اب وہ جو تھا نا 10,000 میں نے اس کا بدل چکایا تھا کہ میرے پیر و مرشد کے وقت میں جب اس نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا کہ یار ہم نے نہیں کرنا تو کیا ہے. تو میں اس وقت اس کے اس لیے کام آیا تھا کہ یار اس نے میرا ساتھ میرے پیر و مرشد کے مسئلے میں دیا تھا، تو میں اس کے کام کیوں نہیں آ سکتا. میں کہا یار رجسٹری تم لوگ کام کر لو. پتہ نہیں کہاں سے باتیں کہاں چلی گئی. مزہ آتا ہے نا ریکارڈ بنانے میں، کام کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک کام کے پیچھے پتہ نہیں کتنے کام جڑے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں گل سڑ جانے والی چیزوں کی نگہداشت زیادہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے، یعنی اللہ اللہ کرنے سے روح معطر ہوتی ہے. اور منافق بظاہر خدا کا نام لیتا ہے لیکن اس کے دل میں گندگی ہے. اس کا عمل گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے جو عارضی ہے. اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور برائیاں برے لوگوں کے لیے ہیں. کینہ دل کا بہت بڑا آزار ہے، یعنی جس کے دل کے اندر کینہ ہے اس کا سینہ پاک نہیں ہوتا. اور یہ پاک رکھنا سنت ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ یار میرے ساتھ اس دنیا میں جو کچھ ہوگا، کسی نے اگر غلط کیا تو میں نے اسے دنیا میں ہی معاف کر دینا، میں نے آخرت میں اس سے کچھ نہیں لینا. میں اپنے دل میں رکھنا نہیں چاہتا کینہ، میں کینہ رکھنا نہیں چاہتا. اب میں نے یہ جب بات کہہ دی، اب میرے سے جو کچھ ہو رہا ہوگا نا تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں نے کچھ نہیں، آخر پہ اسے معافی کرنا ہے.
اب جو مرضی کر لیں، لیکن آخر پر میں نے سے معافی کرنا ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ یار جو بڑی ایک سوچ رکھنی ہے تو یہ چھوٹے موٹے تو کام ختم کرنے پڑیں گے نا۔ تو فرمانے لگے کہ اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور برائیاں برے لوگوں کے لیے۔ کینہ دل کا بہت بڑا آزار ہے، در حقیقت عذاب النار ہے، اس لیے کینہ ور دوزخ کا جزو ہے۔ یاد رکھو جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور اعتقادات پر ہے، یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوش تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ ہماری نیت پر نظر اللہ کی ہوتی ہے اور ہمارے مال پر نظر دنیا کی ہوتی ہے۔ دنیا ہمارے مال پر نظر رکھتی ہے اور اللہ ہماری نیت پر نظر رکھتا ہے کہ وہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ تو یہ انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوش تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیرا فکر پھول جیسا ہے تو تو گلزار ہے، اور اگر پیشاب کی طرح ہے تو تو باہر پھینکا جائے گا۔ اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھ، کیونکہ ہم جنس ملائے جاتے ہیں، جلدی ناجنسوں سے رہائی حاصل کر لے۔ عالم ارواح میں نیک اور بد روحیں الگ الگ تھیں، عالم نسوت میں آ کر نیک و بد آپس میں مل گئے ہیں۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ اچھے بندے کو اچھے بندے نہیں ملتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھوں کو اچھے مل جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہنا مجھے کبھی اچھا نہیں ملا، یہ سب جھوٹ ہے، سب سے اچھا خود اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اچھوں کو ڈھونڈتے ہیں تو اچھے مل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے ریکارڈ میں ہے کہ مجھے محبت کی کمی کبھی نہیں رہی۔ ایک ہوتا ہے کسی نے محبت ہی تھوڑ ہوتی ہے، یار سان کو محبت کرنے والے نہیں ہے۔ ایک تو میں اللہ سے راضی، دوسرا اپنے مرشد سے راضی، تو مجھے محبت کی کمی کبھی نہیں رہی کہ یار سن محبت کرنے والے گھٹ نے۔ کبھی ایسا رولا نہیں پڑا یار سانو کچھ سمجھتا ہی نہیں پیا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں ساڈے پلے بھرے رہندے سانو کی۔ اس لیے کبھی بھی یہ کمی نہیں ابھی آئی کہ محبت کی کمی ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم راضی رہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی، جو ملے ٹھیک ملے، جیسے ملے ٹھیک ملے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے ہی تو سکھانا ہے، اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ ابھی تک جتنی بھی ہم نے پروگرس 20 سال میں کی، یہ ایسی پروگرس تھی کہ عام مولوی نہیں یہ کرتے، عام عالم بھی نہیں یہ کرتے۔ ہم نے طریقہ کار یہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ جیسے یہ بت ہوتے ہیں نا، بتوں کے ساتھ لڑائی تھی حضور کی، ہماری اس رسم و رواج سے لڑائی ہے۔ اصل لڑائی آپ کے رسم و رواج سے، آپ کے اندر سے۔ جیسے جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ لوگ تو وہ کر رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں فائدہ نہیں دیتا عمل، ہم وہ کرتے ہیں جو فائدہ دے۔ ہم نے وہ کام کرنا جو فائدہ دے۔ اگر ہم نے جتنے بھی کام آپ ریکارڈ پر لے کر آئیں گے نا، وہ ایسے کیا کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہوں گے کہ جو اب ہمیشہ کے لیے، جس مشن میں حصہ ڈالا وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ چھوٹے موٹے کام سے سن ویسے راس نہیں نہ آتے، سن راس آتے ہیں جڑے صدقہ جاریہ ہوں، چھوٹے موٹے نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور دھیان رکھنا ہے۔ اگر کسی کو کام دیں تو پھر سپرویژن بھی کرنی ہے، صرف کام ہی نہیں رکھنا کہ کام دے دیا بس بات ختم، ہم نے سپرویژن بھی کرنی ہے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت مہربان ہے۔ کاٹے کیسے کٹھے ہیں؟ مہربانی کاٹے کیسے کٹھے ہیں؟ مہربانی بہت بڑی، اللہ کریم کی بہت بڑی مہربانی کہ ہم کٹھے ہیں۔ ہماری سوچوں کا کٹھا ہو جانا، ہمارا آپس میں محبت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ڈر بھی ہوتا ہے، کسی شخصیت کا روب بھی ہوتا ہے، اس طرح ہمارے اندر آپس کی محبت بھی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم سے اچھے کام لے، پیار والے کام لے، محبتوں والے کام لے، عذاب ہم سے ٹال دے، رحمتوں میں ہمیں ڈال دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت خود ڈال دے، ہمارے مسئلے حل فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہم سے تن پروری دور فرما دے، روح پروری ہم کرتے نظر آئیں، ہمیشہ آگے بڑھنے کی سوچ ہو، اچھے فارمولے نکالتے چلے جائیں، دوسروں کو دیتے چلے جائیں اور دوسروں کی مدد کرتے چلے جائیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔